ناول کھیل ختم از قلم سمیرہ حمید۔ میں فون کر رہی تھی اور تمہارا فون آف تھا۔ کہاں تھے تم؟ کیوں کیا فون آف؟ اجالا نے بمشکل اس کے پانی پینے کا انتظار کیا تھا۔ واصف کی آنکھیں سکڑیں جو اکثر ایسے وقت پہ سکڑ جایا کرتی تھی۔ بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اجالا سامنے ٹیبل پہ رکھے موبائل کو اس کے سامنے آن کیا۔ بیٹری تو ہے 2 پوائنٹس ابھی۔ پتہ نہیں ایسے ہی رکھے رکھے بند ہو گیا۔ میں سمجھا بیٹری ختم ہو گئی ہے، نیا موبائل ہے اور رکھے رکھے بند ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم کیسے ہوا، وہ چڑ گیا۔ جب معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ سالن بن چکا ہے، میں روٹی بنا کر کھانا لگا دوں گی۔ کیا مطلب؟ واصف نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی تھک گئی ہوں کام سمیٹ کر، مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ تم اتنی دیر سے آئے ہو، تمہارے انتظار کرتے کرتے پریشانی الگ ہو گئی۔ اب تم سچ بتاؤ تو میں کھانا لگا دوں۔ یار کہا تو ہے آف ہو گیا تھا۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ ہر بار گھر آتے ایک ہی سوال، ایک ہی تکرار۔ جو کچھ بھی تم نے بتایا اس پہ یقین نہیں آیا۔ جب آ جائے گا تو کر لوں گی۔ کب آئے گا یقین؟ یقین ہمیشہ سچ پہ آتا ہے۔ تو میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ معلوم نہیں، خود سے پوچھو اور مجھے بھی بتاؤ۔ کیا تم کبھی کسی بات کو بغیر بحث کے جانے نہیں دے سکتی؟ ایسے ویسے ہی نہیں مان سکتی جیسے میں بتاتا ہوں؟ شاید کبھی ایسا کر لوں لیکن آج نہیں۔ وہ اسی انداز میں بولی جس انداز سے وہ منواتی تھی، مانتی نہیں تھی۔ مجھے ہی نہیں یاد کہ میرے موبائل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کھانا دو مجھے ورنہ میں بھوکا ہی سو جاؤں گا۔ ایک اور جھوٹ، میں جانتی ہوں کہ تمہیں سب یاد ہے۔ ہاں یاد ہے، سب یاد ہے، میں نے خود کیا تھا آف۔ پھر وہ اسے گھورنے لگی۔ پھر یہ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بس کر دیا، میری مرضی، میرا دل کر رہا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کوئی ایمرجنسی میں ہو سکتی ہوں۔ گھر میں تمہاری بیوی، تمہارے 2 بچے رہتے ہیں، کبھی بھی ہو سکتا ہے کچھ، میں گر سکتی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے جل سکتی ہوں، تمہارے کپڑے دھوتے ہوئے مجھے کرنٹ لگ سکتا ہے، کچھ نہیں تو میں مر بھی سکتی ہوں۔ دیکھا، اپنے مطلب کے رنگ دینا تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ہاں میں نے کیا تھا آف، اور دیکھو کیا کیا کہہ رہی ہو۔ ایک تو سچ بولا، اور تو یہ سچ پہلے کیوں نہیں بولا؟ اس ڈرامے سے بچنے کے لیے جو تم اب کر رہی ہو۔ یہ ڈرامہ؟ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، تم سے گپے لگانے کے لیے فون نہیں کیا تھا۔ تم روزانہ مجھے فون کرتی ہو تو کیا وہ ایمرجنسی ہونے پہ کرتی ہو؟ روزانہ ایمرجنسی نہیں ہوتی، لیکن کبھی تو ہو سکتی ہے نا؟ کیا ایمرجنسی تھی آج؟ اس نے تحمل سے پوچھا، جس پر وہ اور چڑ گئی۔ نہیں تھی، ہو سکتی تھی نا؟ تھی تو نہیں نا؟ وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ نہ تم گری، نہ تم جلی، نہ تمہیں کرنٹ لگا۔ اپنی غلطی مت ماننا، میرا مذاق بنا لو پہلے تم۔ کون سی غلطی؟ کس کا خون کر دیا میں نے؟ اسے غصہ آ گیا تو وہ جو کھڑی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور منہ پھلائے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور وہ اس سے ناراض بھی ہے، اور اب اسے اس کی طرف اسی انداز میں تب تک دیکھتے رہنا ہے جب تک وہ اسے یقین نہیں دلا دے گا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ اس کے مسلسل اس طرح دیکھتے رہنے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اجالا نے آنکھوں کے زاویے کو ایسے بدلا جیسے سنا ہی نہیں اس نے کیا کہا۔ آفس میں ایک کلائنٹ کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی، پھر گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ جیسے تیسے اسے ٹھیک کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہاری کال آئے گی، میں نے پہلے ہی فون آف کر دیا۔ میں اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے بھی نہیں؟ نہیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ فون خود بند ہو گیا تھا؟ اگر میں کہتا کہ میں نے خود کیا یا تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی۔ سوچا تھا ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ تم تو اچھا خاصا شک کرتی ہو مجھ پر۔ میں نے کب تم پر شک کیا؟ کب نہیں کیا؟ دن میں 100 بار بیل کرتی ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا فون بیزی تو نہیں۔ اس نے خفا ہو کر منہ بنایا۔ فون بیزی ہے یا نہیں یہ نہیں چیک کرتی، تمہارا دل چیک کرتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی تک تمہیں میرے دل پر یقین نہیں آیا؟ وہ اور خفا ہو گیا۔ وہ اسے خفا ہی چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔
کچھ دیر میں واصف بھی وہیں تھا۔ میں تمہارے لیے اتنی مشقت کرتا ہوں، میرا شکریہ ادا کرو۔ اس کے عین پیچھے کرسی پر بیٹھے وہ اس کی کمر پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ شادی کے بعد سے یہ اس کا پسندیدہ کام رہا تھا۔ تم بھی میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہارے گھر اور بچوں کے 1000 کام روزانہ کرتی ہوں، اور مجھے تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں ملتی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، لیکن میں تم سے محبت بھی تو کرتا ہوں، میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم شک بھی کرتی ہو مجھ پر، مجھے جھوٹا فریبی کہتی ہو۔ میں کہتی بھی ہوں اور ثابت بھی کرتی ہوں کہ تم جھوٹے فریبی ہو۔ میرے پاس شک کرنے کی وجہ ہوتی ہے جبکہ تمہارے پاس نہیں ہوتی۔ وجہ؟ وجوہات ہیں اجالا۔ میکے کی تقریبات میں تم کیسے اپنے چھوٹے بڑے ہر سائز کے کزن کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو، کیسے ان کی گردنیں دبوچتی ہو۔ تمہارے ہی خاندان کے دور نزدیک کے لوگ تمہیں شک کی نظروں سے گھورتے ہیں۔ میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں، تم بھی گھور لیا کرو۔ روٹی بنا کر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کر لیا کرو سوال جواب۔ کر لیتا اگر وہ سب شکوک میری محبت سے قد میں بڑے ہوتے۔ تمہاری محبت کا قد بڑا نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کا یقین تمہیں کوئی شک نہیں کرنے دیتا۔ تمہیں یقین ہے تمہاری بیوی خواب میں بھی تمہیں فریب نہیں دے سکتی۔ میری ذات کو لے کر تمہاری ذات میں کوئی الجھاؤ نہیں، کیونکہ میں نے الجھاؤ بننے ہی نہیں دیا۔ اس الجھاؤ کو اپنے اندر سے کاٹ کر ہمیشہ کے لیے پھینک دیا ہے۔ تو تمہارے خیال میں میرے اندر الجھاؤ ہے جو میں تمہیں الجھا دیتا ہوں؟ کچھ تو ہے، میں نے اس سے کہا، جیسے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی سب تمہاری ہی خوبی ہے اور میری محبت کا تو کمال ہی نہیں، اتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ ایسے سر ہلانے لگی جیسے وہ اس کی باتوں پر بلبلایا کرتی تھی۔ تب سے جب وہ اسے یونیورسٹی میں کہا کرتا تھا کہ اسے اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ ہنسی رو کے سر ہلایا کرتی تھی۔ چہرے پر وہی تاثر ہوتا تھا جو ایک نادان کی بات سن کر کسی بزرگ کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ شروع میں واصف کے لیے یہ صرف اس کی ایک ادا تھی، پھر جیسے وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گیا کہ پہلے وہ اس سے لڑتا جھگڑتا تھا، اسے قائل کرتا تھا، ناراض بھی ہو جاتا تھا، پھر وہ اسے صرف دیکھتا رہا۔ نہ مانو، تم کیا جانو میرے دل کا عالم؟ بات یہی ہے کہ یہ دل تمہارا نہیں ہے۔ تو یہ کہ ہم اپنی چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اجالا نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ دیکھا پھر وہی بات، تم مجھے چڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ شاید تمہیں چڑھاتے ہوئے میں اپنے شکوک کا اظہار کر جاتی ہوں۔ اس نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ کیسے شکوک؟ جبکہ میں نے تم سے کیا اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ واصف نے کھانا ختم کر کے اپنی اور اس کی پلیٹ اٹھائی اور انہیں دھونے لگا۔ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آفس سے سیدھا گھر آتا ہوں، تمہارا اتنا خیال کرتا ہوں، تمہاری الٹی سیدھی باتوں کا جواب دیتا ہوں اور انہیں برداشت بھی کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ رہتا ہے۔ کچن کی سلیب صاف کرتے اس کے ہاتھ رکنے لگے۔ صرف میرے ہی رہنے کا۔ وہ دل کھول کر ہنسا، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے یقین کیوں نہیں آتا۔ گزرے وقت کا حساب کتاب کر کے مجھ پر یقین کر لو۔ لیکن میں تو آنے والے وقت کا حساب کتاب کرتی ہوں۔ اور پھر دل کھول کر ہنسا۔ اس کی ایسی تکراریں ہزاروں بار ہوتی تھیں، ان کی پہلی ملاقات سے، محبت کی پہلی بار اظہار سے، اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے کے پہلے دن سے۔ اجالا پاگل ہو۔ اکثر تکرار کے اختتام پر وہ اس کے کان کے پاس آ کر چلا کر کہتا، واصف پاگل تھا۔ وہ بھی اسی انداز میں کہتی، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا یہ کسی پاگل کی آنکھیں ہیں؟ کیا پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تو رانجھے کی سی آنکھیں ہیں۔ رانجھا بھی محبت سے سیر نہیں ہوا تھا۔ رانجھے پر بھی شک، پھر بھی اس کی زندگی میں صرف ہیر ہی تھی، کیونکہ شاید اسے اور محبت صرف ہیر سے چاہیے تھی۔ مطلب؟ چھوڑو مطلب۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گول گول گھمانے لگا، ساتھ وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ ایک روز وہ رات گئے ایسے کسی کزن کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس کے بار بار فون پہ وہ صرف اتنا ہی کہتا رہا کہ وہ بس گھر آ ہی رہا ہے، اور وہ بس 5 گھنٹے بعد آیا۔ اس کے 2-3 بار اس کے مزید فون کرنے پر وہ مزید غصے میں آ گیا۔ آ رہا ہوں نا یار، کہا تو ہے،
اس کے انداز نے اجالا کا خون جلا دیا۔ 5 گھنٹوں میں تمہیں 5 منٹ نہیں ملے کہ تم اطمینان سے مجھے فون کر کے بتا دو کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کب تک آ جاؤ گے۔ اس کا کزن فیصل جا چکا تھا اور اب وہ عین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر میں فون نہ بھی کرتی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم کرو۔ مجھے بتاؤ، 1,00,000 دفعہ میں نے فون چیک کیا، ہاتھ میں فون لیے میرا جسم شل ہو گیا، اور تم اپنے کزن کو شاپنگ کرواتے رہے۔ تم گاڑی میں بیٹھ کر کسی دکان کے کونے میں کھڑے ہو کر مجھے اطمینان سے ساری بات نہیں بتا سکتے تھے۔ بیوی پرانی ہو گئی ہے، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، وہ سو سکے گی یا نہیں، تمہیں پرواہ نہیں۔ فیصل کے پاس وقت کم تھا، اسے واپس دوسرے شہر جانا تھا۔ یقین کرو اتنی بری طرح سے ہم الجھ گئے خریداری میں کہ اس سب کا خیال ہی نہیں رہا۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم کتنے مصروف تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس مصروفیت میں کچھ وقت نکالنا کیا مشکل تھا؟ ہاں مشکل تھا، اس نے صاف کہا۔ اس بات سے اجالا کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بیوی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں، واہ! وہ سوں سوں کر کے رونے لگی۔ یہی تو بات ہے یار، تمہیں ایک بات یوں ہی کہہ دوں تو تم اسے سچ جان لیتی ہو۔ اس کے روتے ہی اس نے بچوں کی طرح اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ اکثر باتوں کے وہ مطلب نہیں ہوتے تھے جو وہ نکال جاتی تھی۔ میں وہی مطلب نکالتی ہوں جو تمہاری باتوں میں ہوتا ہے۔ رات کے 1 بجے تم گھر واپس آ رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تم سے کچھ پوچھوں بھی نہیں۔ خود کو اس کے حلقے سے آزاد کروا کر وہ بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ میں شرمندہ ہوں، وہ تیزی سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے پرواہ نہیں، تم ناراض ہو؟ اس نے انگلی سے اس کی گیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رات گئے تک وہ اسے مناتا رہا، وہ اس سے منا کر تھکتا نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے ہی یہ اس کا من پسند کام رہا تھا۔ وہ دن میں کئی بار ناراض ہوتی، بات کتنی ہی معمولی ہوتی مانتی وہ اپنی مرضی سے ہی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو ناراض ہو کر؟ وہ اکثر اس کے بار بار ناراض ہونے پر پوچھا کرتا۔ تم نہیں تھکتے مجھے منا کر؟ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا ناراض ہونا، بات بات پر لڑنا، ہزاروں بار ہزاروں سوال کرنا، ہر ایک بات پر نیا انداز، ایک نیا کھیل۔ میں کھیل ہوں؟ کھیل سے کم بھی نہیں ہو۔ تمہیں یہ سن کر اطمینان نہیں ہوتا کہ ہر بار تمہارے نئے انداز کے ساتھ میری محبت کا انداز بھی نیا ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن مجھے تو لفظ نئے نے سوچ میں ڈال دیا ہے۔ تم اتنے متلاشی ہو نئے پن کے۔ اوہ، یعنی تم اپنی بات کو پھر سے اپنی مرضی کا رنگ دینے جا رہی ہو۔ میرا خیال ہے میں تمہاری بات کی گہرائی میں جا رہی ہوں۔ میری بات میں کوئی گہرائی نہیں ہے، یہ صرف ایک بات ہے۔ اس کا مطلب کہ تمہاری باتیں بھی صرف باتیں ہی ہیں، صرف باتیں ہیں نا؟ میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں یہ سب سوچوں، لیکن تمہارا دماغ بہت گہرا ہے۔ شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتے ہیں۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اپنے مخصوص انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں بچے سو چکے تھے، وہ دونوں لان کی طرف بنی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کیا واصف کی شکل سوالیہ بن گئی؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا۔ تم بتاؤ، کیا اجالا نے دیکھتے رہنے کا کام جاری رکھا؟ کچھ تو ہوگا بتانے لائق۔ میں نے کیا کہا اب؟ وہ حیران ہوا۔ تم نے ان میں کسی کو میسج کیا؟ سینٹ آئٹم اور ان باکس میں سے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے، باقی میسیجز رہنے دیے۔ تم نے وہی میسج کیوں ڈیلیٹ کیا؟ کون سا میسج؟ مجھے نہیں یاد۔ اداکاری مت کرو پلیز۔ یار، کر دیا ہوگا ڈیلیٹ، میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ یہی میں سوچ رہی تھی کہ اس میسج میں ایسا کیا تھا کہ خاص طور پر ڈیلیٹ کیا گیا تاکہ میں نہ پڑھ سکوں۔ دراصل میں تم نے میسج تو ڈیلیٹ کر دیا مگر ڈیلیوری رپورٹ ڈیلیٹ نہیں کی۔ واصف ایسے چونکا جیسے پکڑا گیا ہو۔ اجالا کا منہ اتر گیا۔ اسے توقع تھی کہ واصف سچ بولے گا، اور ان کی 1001 لڑائیاں صرف اسی ایک بات پر ہوتی تھی کہ وہ اسے پہلی بار پوچھنے پر ہی حقیقت کیوں نہیں بتاتا۔ یار، سائمہ کو کیا تھا۔ واصف اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کا ہیلو میسج آیا تھا، میں نے بھی حال چال پوچھ لیا اس کا، پھر میسج ڈیلیٹ کر دیے۔ سوچا تم موبائل دیکھو گی تو پھر پوچھو گی کہ سائمہ ویسے ہی تمہیں زہر لگتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ تم اس وقت تک حقیقت نہیں بتاتے جب تک میں ثبوت پیش نہ کروں، پھر تم ساری کہانی سناتے ہو۔ یہ غلط بات ہے، ہر بات تو تم ثبوت پیش نہیں کرتی، میں خود ہی مان جاتا ہوں۔
تم مانتے نہیں ہو، میں منواتی ہوں۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ تمہارا پھر سے ناراض ہونے کا ارادہ ہے؟ پھر سے؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ابھی اس وقت سونے کا ارادہ ہے۔ تم کبھی مجھے نہیں سمجھو گے۔ اجالا کا منہ پھول گیا۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی کی طرح بن جاتی تھی، ایسی بچی جس کا سرپرست ہر حال میں اس کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ عورت تھی اور اسے لاڈ اٹھوانا بے حد پسند تھا۔ جب ہر بار اسے منایا جاتا تو اس کا رتبہ اور بلند ہو جاتا۔ واصف چڑھتا تو وہ بھی چڑھ جاتی۔ یہ نہیں کہ صرف واصف کا ہی حق ہے، واصف غصہ کرتا تو وہ بھی کر لیتی۔ دونوں لڑنے پہ آتے تو جی جان لگا کر لڑتے۔ یعنی تم دونوں کا بھی ابھی یونیورسٹی والا ہی حال ہے، سویرا نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ ہنسا کرتی تھی اجالا کے لمبے چوڑے قصوں پر۔ وہ دونوں ہم نام تھیں، ہم خیال تھیں، ایک دوسرے کی بہترین دوست تھیں۔ کامران تو مجھ پر ہر چیز اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ کیوں کرتا ہے ایسا؟ پتہ نہیں، خیال بھی بہت رکھتا ہے، بس اپنے آگے بولنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے گھر میں راج کرو، بس سوال جواب نہ کرو۔ کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، غلطی سے پوچھ بھی لوں تو میری شامت آ جاتی ہے۔ ایسی دھاڑ مارتا ہے کہ دل دہل جاتا ہے۔ تمہیں اس پر شک ہے کیا؟ کوئی اور؟ بات کسی اور کے ہونے کی نہیں ہے اجالا، بات صرف اتنی ہے کہ ہماری زندگی میں محبت صرف اچھا اور صرف میرے اچھا رہنے پر رہے گی۔ میری فرما برداری، میری محبت، بس شادی سے پہلے تک ہر اچھی بری بات تھی ہم دونوں میں۔ شادی کے بعد اسے میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں چاہیے، اسے سب کچھ اپنی پسند کا چاہیے۔ مجھے گھر میں سب کچھ ملتا ہے، صرف اس تک جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے بات کرنے کو، لیکن میں اس سے بلا ضرورت فون نہیں کر سکتی۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے میں بار بار فون کر کے اسے گھر آنے کا کہوں، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مل کر لنچ کریں، اور تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اجالا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اماں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک عورت میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ برداشت کرے اور گالی نہ کھائے، اور اگر گالی سنے تو برداشت نہ کرے۔ میں نے برداشت کر لیا ہے کیونکہ میں گالی نہیں سن سکتی۔ برداشت اس لیے کر لیا کیونکہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سویرا اپنی گیلی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ تو تم سے محبت کرتا تھا، کہاں گئی وہ محبت؟ سویرا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی نادان بچے کو دیکھا جاتا ہے۔ محبت کے نام پر جو کھیل کھیلا تھا اب ختم ہو گیا۔ اب ہم میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی؟ تو کیا میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی؟ کہاں چلی گئی تم دونوں کی محبت؟ شاید کہیں چلی گئی ہے اجالا۔ محبت ایک طرفہ ہو تو وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، اور بیوی کی محبت تو سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ رات گئے تک سویرا کے الفاظ اجالا کے ذہن میں گھومتے رہے۔ عورت میں تمہاری پسندیدہ خوبی کون سی ہے واصف؟ فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا اور وہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے ٹی وی آف کر دیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا۔ یہی کہ وہ دوبارہ سے ٹی وی آن کر دے جلدی سے۔ تم اپنی بیوی سے بات کرو، اسے دیکھو، ٹی وی میں کیا رکھا ہے؟ اس کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ اکثر اسے ایسے ہی سوال کر کے الجھا دیا کرتی تھی۔ کیا عورت میں خوبی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے عورت کا عورت ہونا ہی خوبی ہے بس۔ کیا مطلب؟ وہ خفا ہو کر بولی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں؟ ویسے دم بھرتے رہتے ہو میرا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہاں کہتا ہوں، اپنی بیوی سے کہتا ہوں، اور بس یہ کہ تم مجھے بھا گئی ہو۔ اوہ، تو میں تمہیں بھا گئی ہوں؟ وہ چڑ گئی۔ بالکل، اسی لیے تمہاری حامیاں بھی میرے لیے خوبیاں ہی ہیں۔ عورت میں بس یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اسے بھا جانا آ جانا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ باقی بچے، کھانا پکانا، سینہ پرونا، گھر کے 1000 کام جائیں بھاڑ میں، کیونکہ یہ سب تو کسی گنتی میں ہی نہیں۔ بس وہ اٹھلاتی پھرے شوہر کے آگے پیچھے، اور وہ ہنسنے لگا۔ دیکھا تم کتنا چڑتی ہو، پھر کہتی ہو میں سچ نہیں بولتا۔ یعنی کہ میں تمہیں بھا گئی ہوں، اس لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہے۔ میری حامیاں نہیں، خوبیاں نہیں۔ اتنی گہرائی میں تم جاتی ہو، میں نہیں جا سکتا، واصف نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جن سے محبت کی جاتی ہے وہ دیوتا بن جاتے ہیں۔ پھر تم جانتی ہو
کہ دیوتاؤں کی صرف پوجا ہی کی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ واصف سے پوچھنا تھا کہ اس دیوتا کی پوجا کب تک کی جاتی ہے۔ سویرا سنجیدہ ہو گئی، جیسے کہ اب وہ اکثر سنجیدہ ہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اجالا مجھے لگتا ہے کہ واصف نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ دیکھو نا، وہی عورت جو ہرانٹ ہوتی ہے، چال باز، 2 نمبر اور بدنیت ہوتی ہے، انہیں بھی تو یہ مرد ہی بناتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے دلوں کو رام کر لیتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اجالا نے پوچھا۔ بھئی اور سوچا بھی، بس ایسی ہی کوئی بات ہے۔ سویرا کو اللہ حافظ کہہ کے وہ واصف کو فون کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آج کل وہ پہلے سے کہیں زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ آفس میں بہت سے لوگوں کو تقرر کیا گیا تھا اور وہ پرانے ورکرز کی ماتحتی پہ کام کر رہے تھے۔ کسی نئے پروڈکٹ کے لانچنگ کی وجہ سے سارے اسٹاف کو رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں اجالا نے کافی شکوہ کیا اس کی بدلتی ہوئی روٹین کا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد لان میں بیٹھ کر وہ 1-1.5 گھنٹہ باتیں کرتے تھے، اور وہ آتا ہی اتنا لیٹ تھا کہ کھانا کھا کر سو جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے سمجھوتا کر لیا، اب وہ شکایت بھی نہیں کرتا تھا اجالا سے، اور نہ ہی اس کے چہرے پر وہ تھکن نظر آتی تھی جو شروع میں آیا کرتی تھی۔ کب تک تمہاری یہ روٹین رہے گی؟ اس نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ نوالا چباتے رہنے کے بعد اس نے کہا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جواب دینے میں اتنا وقفہ اجالا کو بہت کھلا۔ پھر بھی کچھ تو پتا ہوگا، اجالا نے خفگی سے کہا۔ واصف نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا ہی کھاتا رہا۔ اجالا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر تو تھا کہ اجالا نے اگلا سوال نہیں پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے واصف کہیں اور وقت گزار رہا ہے؟ وہ سویرا سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہوتا تو وہ آفس میں ہی ہے، آفس سے معلوم کیا ہے میں نے، کام بھی نئے پروڈکٹ پہ ہی کر رہے ہیں، رات گئے تک زیادہ تر اسٹاف وہیں موجود ہوتا ہے۔ تو پھر؟ سویرا نے پوچھا۔ تو پھر اجالا نے خود سے ہی کہا کہ اب کچھ ویسا ہی ہے، اور شاید کچھ بھی ویسا نہیں۔ کچھ دن پہلے اس کا موبائل میرے پاس تھا، اس نے کال کرنے کے لیے میرے ہاتھ سے لیا۔ واصف کا کہنا ہے کہ اس نے صرف لیا تھا، اور مجھے جانے کیوں یقین ہے کہ اس نے چھینا تھا۔ تمہارا وہم ہے، تم جانتی ہو کہ واصف کتنا اچھا ہے۔ ہاں اچھا تو ہے، اور وہ خود الجھ گئی۔ واصف نے اسے گول گول گھمانا بھی چھوڑ دیا تھا، اور پانی کے چھینٹے مارنا بھی۔ وہ اسے بار بار فون کرتی اور اسے آرام سے بتا دیا کہ کب تک وہ گھر آ جائے گا، اور وہ اس وقت گھر آ بھی جاتا تھا۔ لیکن ایک رات تو اجالا کے لیے حد ہو گئی۔ جب وہ رات کے 2 بجے گھر آیا، 3 گھنٹے سے وہ اسے مسلسل فون کر رہی تھی اور اس کا فون آف تھا۔ کہاں تھے تم؟ لاؤنج میں اس کے داخل ہوتے ہی وہ اس پر پھٹ پڑنے پر تیار تھی۔ میں تھکا ہوا ہوں، سونے جا رہا ہوں، تم اپنی یہ ہڑتال صبح کر لینا۔ اس نے اس کے بولنے سے پہلے ہی سختی سے کہا۔ میں کبھی تھکی ہوئی ہوں، مجھے بھی سونا ہے۔ تمہارا فون آف تھا، 12 بجے آفس بھی بند ہو چکا تھا، تم کہاں تھے 2 گھنٹے؟ وہ جیسے اس کے سنے بغیر کہیں اور ہی گم تھا۔ تم سے بات کیے بغیر میں نہ خود سوؤں گی نہ تمہیں سونے دوں گی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ آج کل آفس میں تمہارا آفس بند ہو چکا تھا، واپس تم اب آ رہے ہو۔ کہاں تھے تم اور کہاں رہتے ہو؟ وہ غصے سے تیز تیز بول رہی تھی۔ اور یہ فون دو مجھے اپنا، میں دیکھوں کہ یہ آف کیسے ہو گیا۔ وہ فون پکڑنے اس کے ہاتھ کی طرف آئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ واصف نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ اور بند ہی رکھو۔ واصف نے دوسری بار بھی اسے سختی سے کہا، جیسے اسے للکارا، جیسے کھینچ کر اسے تھپڑ دے مارا۔ بکواس؟ اجالا بھی اسی کی طرح دھاڑی۔ ہاں، جو میں اب اور نہیں سنوں گا۔ اجالا نے اس کی آنکھوں میں در آتی سختی کو دیکھا، اجنبیت تو دیکھا۔ اجالا نے اس کی آنکھوں میں در آئی سختی کو دیکھا، اجنبیت کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں موجود کچھ نئے رنگوں کو پہچانا۔ اس کا وہ کھٹکا جو اس کے اندر واصف کو لے کر رہتا تھا، اسے اس کی آنکھوں میں نظر آنے لگا۔ میرے سامنے ایک لفظ منہ سے نہ نکالنا۔ واصف نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا انداز صاف صاف بتا رہا تھا کہ وہ اب اس کا ایک اور لفظ، ایک سوال برداشت نہیں کرے گا، کوئی تکرار، کوئی جواز وہ اب نہیں سنے گا۔ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا، اب برداشت نہیں کرے گا۔ واصف؟ اجالا کی آنکھیں گیلی ہو گئیں اور یکایک اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔
لیکن واصف نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں اور نہ ہی اس کے آنسو دیکھے۔ وہ روم میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ بے آواز ہوتے ہوئے اجالا کو گمان سا ہوا کہ واصف سیٹی بجا رہا ہے۔ اجالا، تم تو اتنی نڈر ہو، تم تو کبھی چوکی ہی نہیں، پھر اس رات تم نے واصف کو بنا کچھ بتائے سونے کیسے دیا؟ سویرا نے بمشکل اس کو چپ کر پایا تھا۔ مجھے اسی رات اسی وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سویرا کہ میں واصف کے بل بوتے پر ہی نڈر تھی، ورنہ میں تو اس رات اس کی چنگاتی ہوئی آواز سن کر سمجھ گئی تھی کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ ہمت کر کے میں اس کے آفس گئی۔ رات گئے آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے میں واصف کو کال کرتی لیکن واصف نے میری کال ریسیو ہی نہیں کی۔ پھر واصف کے کیبن میں نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے۔ واصف کے قریب ہی موبائل رکھا ہوا تھا۔ واصف نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا مگر اس کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اس کی آنکھوں میں دیدہ دلیری تھی۔ ایک نظر میں سب کچھ دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ کون تھی وہ؟ اسے فرق نہیں پڑا تھا کہ وہ کون تھی۔ اجالا نے اپنے گیلے گال رگڑے۔ 7-8 ماہ میں ہی اتنا کچھ بدل گیا۔ تمہیں وہی واصف سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیسے کرتی؟ مجھے واصف سے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈر؟ سویرا حیران ہوئی۔ ہاں، اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ واصف نہیں، صرف میرا شوہر ہے۔ محبت کا جو کھیل وہ کھیل رہا تھا اب شاید وہ ختم ہو گیا ہے۔ اجالا نے اسی کے الفاظ میں اسے سمجھا دیا۔